اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کے ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ الجن کی آیات ہیں اس میں آدم علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے. جیسا کہ سابقہ آیات میں الحمدللہ آپ نے پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے احوال قیامت کا ذکر فرمایا کہ جس دن پہاڑوں کو اللہ اڑا دیں گے، زمین کو چٹین میدان بنا دیں گے اور تمام مردہ مخلوقوں کو دوبارہ زندہ فرمائیں گے اور کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے. تو قیامت کا ذکر تھا. تو یہ قاعدہ ہے اللہ تعالیٰ کے قرآن مقدس کی آیات مبارکہ میں کہ جہاں اس بات معاد کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ تبارک و تعالی تخلیق انسانیت کا ذکر فرماتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو اس بات سے یقین نہیں آتا کہ ہم مرنے کے بعد اٹھیں گے، وہ اپنے عقول ناقصہ سے اپنی طرف سے خود صغرے کبرے بنا کے نتیجے نکالتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، پھر دوبارہ کیسے اٹھیں؟ اور پھر جب مٹی سے مل جائے گی تو کیسے شناخت ہوگی کہ یہ فلاں شخص کی ہڈیوں کی مٹی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی وہاں تخلیق انسانیت کا، تخلیق آدم کا، تخلیق انسان کا ذکر فرماتے ہیں کہ اے جاہل غور کرو، اللہ کی قدرت کاملہ میں تفکر و تدبر سے کام لو کہ جو اللہ تبارک و تعالی جب تم نہیں تھے عدم سے تمہیں وجود پہ لانے پہ قادر ہے، جو پروردگار عالم مٹی سے آدم علیہ السلام کو بنانے پہ قادر ہے، جو پروردگار عالم اولاد آدم کو ایک حقیر پانی سے پیدا کرنے پہ قادر ہے، تو تمہیں دوبارہ بنانے پہ قادر نہیں. اس لیے یہ بہت بڑی دلیل ہے اور ایسی دلیل ہے کہ جس کا کسی کے پاس توڑ نہیں. اسی لیے آپ دیکھیں قرآن پاک نے جہاں بھی اس مسئلے کا حل فرمایا ہے تو وہاں اللہ نے یہی استدلال فرمایا کہ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم بلی وهو الخلاق العلیم. اللہ نے فرمایا کہ جو خدا آسمان زمین نہیں تھے، کوئی وجود ہی نہیں تھا آسمانوں کا اور زمینوں کا، بس ایک پانی تھا،
تو اگر اللہ ان آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے پہ قادر ہے تو کیا تمہیں دوبارہ بنانے پہ قادر نہیں ہے؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب غور کرو، اس انسان کو دیکھو، اس کافر اور جاہل انسان کو دیکھو کہ جس کو ہم نے ایک حقیر پانی سے پیدا کیا، جب ہم نے انسان بنا دیا تو اب ہم سے جھگڑے کرتا ہے۔ ضرب لنا مثلا ونسي خلقه، ہمیں مثالیں پیش کرتا ہے کہ یہ مٹی ہے، ہڈی کو سیدھا ہو گئی ہے، یہ دوبارہ کیسے پیدا ہوگی؟ اپنی پیدائش کو بھول گیا کہ تمہیں ہم نے کیسے پیدا کیا۔ قل من قال من يحيي العظام وهي رميم، اور کہتا ہے کہ ان ہڈیوں کو دوبارہ کون زندہ کرے گا جب یہ بوسیدہ ہو گئی، یہ گل گئی ہیں، مٹی ہو گئی ہیں۔ قل يحييها الذي خلقها اول مرة، اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ ان کو بتاؤ کہ جس نے پہلے پیدا کیا وہی دوبارہ پیدا کرے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری آیات میں یہی استدلال فرمایا، هو الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ، وہی ذات ہے جس نے اس مخلوق کو پہلے پیدا کیا وہی دوبارہ بھی اٹھائیں گے۔ تو اللہ کے آگے کیا مشکل؟ حالانکہ نعوذ باللہ مشکل تو تب ہوتی جب تم نہیں تھے، تمہیں پیدا کر دیا، اب کیا مشکل ہے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بھی قیامت کا ذکر آئے گا وہاں تخلیق انسانیت کا ذکر آئے گا کہ آدمی غور کرے کہ جو پروردگار عالم ہمیں ایک پانی سے اور کیسے اس پانی کی حفاظت کی، اس کو 3 اندھیریوں میں رکھا، ماں کے پیٹ میں، رحم کے اندر، بچہ دانی کے اندر، اور پھر وہی تمہاری غذا کا انتظام کیا، وہی تمہاری نشو و نما کا انتظام کیا، اسی مقام پہ تم پہ مراحل گزرے، وہی تم میں روح پھونکی گئی، وہی سارا کچھ تمہاری شکلیں بنائی گئیں اور تم ایک انسان بن کے دنیا میں آئے، اب اسی خالق کا انکار کرتے ہو۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اللہ نے فرمایا کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈالا؟ کس چیز میں تم دھوکے میں؟ وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں تمہارے اعضاء کو برابر بنایا، خوبصورت بنایا اور عین حسن تقویم پہ پیدا فرمایا، ورنہ ایک ہاتھ بڑا ہوتا ایک چھوٹا ہوتا تو کیا تمہارا حال ہوتا؟ ایک ٹانگ بڑی ہوتی ایک چھوٹی ہوتی تو کیا تمہارا حال ہوتا؟ ایک آنکھ بڑی ہوتی ایک چھوٹی ہوتی تو تم دنیا کے اندر لوگ دیکھ کے تم سے ڈر جاتے۔ تو اس خدا کا بجائے شکر کرنے کے تم کفر کر رہے ہو۔ اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا، کیا تم اس رب کا انکار کرتے ہو جس نے تمہیں پیدا کیا؟ پہلے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہیں نطفے سے پیدا کیا، پھر تمہیں انسان بنایا اور ایسے اعضاء عطا فرمائے کہ ہر چیز جو ہے وہ اپنے اپنے مقام پہ، یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ یہ ہاتھ کی انگلیاں ہیں، صرف اسی کے نظام پہ غور کر لو تو اللہ کو ماننا ہوگا کہ کیسے انگوٹھا ہے، پھر کیسے سبابہ ہے، کیسے اس کے بعد وسطیٰ ہے، پھر ان کے درمیان کیسے تھوڑے تھوڑے فاصلے ہیں، خنصر ہے، بنصر ہے۔ اگر یہ ساری برابر ہوتی تب بھی تمہارے کام میں رکاوٹ ہوتی، اگر یہ ساری بالکل چھوٹی ہوتی تب بھی تمہارے کام میں رکاوٹ ہوتی، اور اگر یہ تمہارے ہاتھ سے بھی اور زیادہ بڑی ہوتی تب بھی تمہارے کام میں رکاوٹ ہوتی۔ اللہ نے کیسا نظام بنایا، اور پھر اللہ نے کیسے تمہارے پور بنائے ہیں، پھر اللہ نے ان پہ کیسا نشان لگایا ہے کہ پورے انسانوں میں سے اللہ نے جو ارب ہا انسان بنائے ہیں،
کسی ایک کا نشان دوسرے سے نہیں مل سکتا ہے۔ آج ہر جگہ تم اگر پہچان کرتے ہو تو انگوٹھے سے پہچان کرتے ہو، تم اگر پہچان کرتے ہو تو اس کے فرنٹ سے پہچان کرتے ہو، تو یہ نشان بنانے والا کون ہے؟ اور پھر دیکھیں کہ اللہ نے ہر انسان کے ہاتھ میں کیسے لکیریں رکھی ہیں، اللہ نے اس کے ہاتھ کے اندر کیسے کیسے ابھار رکھے ہیں، اللہ نے اس کے ہاتھ کے اندر کیسے تلوا رکھا ہے، اللہ نے پھر ہر انگلی کا ایک ابھار رکھا ہے، اور اس کے اندر جتنے علوم رکھے ہیں وہ اللہ کے سوا کون جانتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی کو، اسی لیے قرآن پاک نے فرمایا تھا نا، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، اللہ نے فرمایا ظالم تم میری قدرت کا انکار کرتے ہو، ہم تو تمہارا پور پور بنانے پہ قادر ہیں۔ جس اللہ پاک نے ایک ایسا انتظام کیا، آپ دیکھو نا، باپ کا بیٹے سے نہیں ملتا، بیٹے کا باپ سے نہیں ملتا، اچھا اسی لیے پرنٹ لے لیتے ہیں، پھر مجرموں کے پرنٹ سے ملاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس کا انگوٹھا کسی سے ملتا تو ملتا ہے، فوراً پکڑ لیں گے۔ تو یہ ایک ایسا نظام ہے جو اللہ نے تمہاری انگلیوں میں رکھ دیا ہے کہ صرف اسی پہ بھی غور کرو تو ماننا پڑے گا تمہیں کہ خدا ہے، اور جو یہ بنانے پہ قادر ہے دوبارہ بنانے کے لیے قادر ہے۔ اس لیے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ۔ اللہ نے فرمایا کہ جب ہم نے یاد کرو، یعنی یہاں اذکر محذوف ہوتا ہے، یعنی اللہ یاد دلاتے ہیں کہ یاد کرو میرے محبوب، اپنی امت کو بتلاؤ کہ وہ یاد کریں، وہ غور کریں، وہ تفکر کریں، وہ تدبر کریں کہ دیکھو جب ہم نے ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو غور کرو کہ تمہیں ہم نے کتنی شان بخشی ہے کہ تمہارے والد کو، تمہارے ابا کو ہم نے مسجد الملائکہ بنا دیا ہے کہ ملائکہ بھی اس کے آگے جھک رہے ہیں اور ملائکہ بھی اس کے آگے سجدہ کر رہے ہیں۔ حالانکہ ملائکہ اللہ کی نورانی مخلوق ہے، اللہ نے جن کو نور سے پیدا فرمایا ہے، ملائکہ معصوم ہیں، ملائکہ عباد المکرمون ہیں، ملائکہ جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، ملائکہ جو ہیں رات دن تسبیح میں مشغول ہیں اور کبھی تسبیح کو چھوڑتے بھی نہیں ہیں۔ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، اللہ نے فرمایا جو دن رات میں میری تسبیح کہہ رہے ہیں، اس لیے بعض روایات میں ملتا ہے کہ فرشتے جو تسبیح کہتے ہیں سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ انسان سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد یہ بھی کہے سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی۔ تو اللہ کے نبی نے ہمیں سکھلایا۔ اب اتنی مقدس، یعنی وہ مخلوق جن کو اپنی تسبیح و تقدیس پہ ناز ہے کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، لیکن اللہ نے تمہارے ابا آدم کو اتنا اونچا کر دیا، اتنی شان بخشی کہ تمام ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اس لیے اللہ پاک نے دوسرے مقام پہ حکم فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اللہ نے فرمایا جب ہم آدم میں روح پھونک دیں، آدم زندہ ہو جائے، سب سجدے میں گر جاؤ۔ تو بہرحال یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ آج کل اللہ معاف فرمائے ہدایت کرنے والے کم رہ گئے اور بھٹکانے والے زیادہ ہو گئے، گمراہ کرنے والے زیادہ ہو گئے اور راہبر جو ہے وہ کم ہو گئے ہیں۔ اسی لیے لوگوں نے پھر مسائل میں لوگوں کو الجھا دیا کہ دیکھو جی اگر آدم کو سجدہ جائز ہے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں جائز نہیں ہے؟ اگر اللہ کے خلیفہ کو جو نبی ہیں رسول بھی نہیں ہیں ان کو سجدہ جائز ہے تو انبیاء ہیں رسول ہیں ان کو سجدہ جائز کیوں نہیں ہے؟ اور اسی لیے بڑی بڑی بحثوں میں پڑے، حالانکہ یہ ساری باتیں جو ہے جہالت ہے
اور یہ ساری باتیں جو ہیں کم عقلی ہے یا ضد ہے، اللہ عالم۔ ایک موٹی سی بات یاد رکھ لیں کہ دیکھیں نا، سوال یہ ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں حکم دیا میرا سجدہ کرو، اللہ حکم دیتے میرے نبی کا سجدہ کرو، ہم کرتے، انکار کا کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ دیکھو نا، اللہ نے حکم دیا نا کہ میرا سجدہ کرو، اور میرے سوا کسی کا سجدہ نہ کرو، بس یہ اس کا حکم۔ اللہ کے بندے، اگر اللہ حکم دے دیتے کہ میرے نبی پاک کا سجدہ کرو، اولیاء اللہ کے قبروں پہ سجدہ کرو، تو کون مائی کا لال ہے جو انکار کرتا ہے؟ آدم کے لیے اللہ نے حکم دیا، ملائکہ نے سجدہ کیا، تو اس سے تمہیں حکم دیا نہ کرو، انہیں حکم دیا کرو۔ وہ اس حکم کے پابند ہیں، ہم اس حکم کے پابند ہیں، جھگڑے کی کون سی بات؟ اچھا، جس نے وہ حکم نہیں مانا وہ کیا بن گیا؟ اور جو یہ حکم نہیں مانے گا وہ بھی کیا بنے گا؟ ایک موٹی سی بات ہے، یعنی موٹے سے عقل والے کو بھی سمجھ آ سکتی ہے، اگر دماغ میں بھروسہ ہو تو پھر اللہ کی مرضی ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال کہتا ہے نا کہ سمجھ میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیں؟ اگر تم نے اپنے دماغ میں بتوں کا ڈیرا لگا لیا ہے تو الگ بات ہے، ورنہ عقل میں توحید کی بات ہے۔ بھائی آدم کو سجدہ کرو، یہ اللہ کا حکم، جس نے نہ کیا ابلیس بن گیا۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ، صرف اس کا سجدہ۔ یہ حکم نہیں مانے گا وہ بھی ابلیس بن جائے گا۔ ایک سیدھی سی بات۔ تو اس لیے اس بحث میں پڑھنا کہ وہ عبادت کا سجدہ ہے اور تعظیم کا سجدہ ہے، اور بڑے بڑے مباحث ہیں کہ تعظیم کا سجدہ جو ہے اس شریعت میں جائز تھا۔ بھئی شریعت ملی ہی نہیں آدم علیہ السلام کو، کون سی شریعت؟ آدم علیہ السلام کو تو کوئی شریعت نہیں ملی، کوئی کتاب نہیں ملی۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے زمین میں بھیجا، زمین کے آباد کرنے کے طریقے بتلائے کہ زمین میں کھیتی باڑی کیسے ہوگی، تعمیر کیسے ہوگی، عمران کیسے ہوگا، تدابیر منزل کیسے ہوگی، زمین کو کیسے آباد کریں گے، کیسے کھیتیاں لگائیں گے، کیسے دنیا بڑھے گی، گھر بنائیں گے۔ یہ ساری وہاں تو کوئی شریعت ہے ہی نہیں۔ ہاں، دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ سارا معاملہ جو ہے وہ آسمانوں پہ ہے، زمین پہ ہے ہی نہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو سیدنا یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے سجدے سے استدلال کرتے ہیں، وہاں تو کہہ سکتے ہیں آپ کہ وہ تعظیمی سجدہ ہے اور ان کی شریعت میں ہے، شریعت اسلام میں نہیں ہے، ورنہ آدم علیہ السلام کی تو شریعت ہی نہیں۔ اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ تعظیمی سجدہ کرنا کسی کو بھی حرام ہے، ہاں البتہ یہ نہیں کہیں گے کافر ہو گیا۔ ہاں، اگر بل بنا عبادت اس نے غیر کو سجدہ کیا ہے تو وہ تو کافر ہو جائے گا۔ اچھا، بل بنا عبادت تو نہیں کر رہا، تعظیم سمجھ کے کر رہا ہے تو گناہ گار ہے، اس نے غلط کام کیا ہے جسے اللہ نے منع کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی۔ تو بہرحال اس آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے حکم دیا ملائکہ کو کہ اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ۔ اب سب ملائکہ نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اب اس میں بھی علماء نے بڑی بحثیں لکھی ہیں کہ جی حکم تو فرشتوں کو تھا، اور ابلیس جو ہے وہ تو جنوں میں ہے، وہ تو فرشتہ ہے نہیں، اس کو تو گویا حکم ہی نہیں تھا۔ یہ بحثیں ہیں۔ بڑا دکھ ہوتا ہے جب آدمی ایسی کتابیں پڑھتا ہے نا کہ ہم نے لوگوں کو ان قصوں میں الجھا دیا ہے، اور جو قرآن کا پیغام ہے نا انقلابی، وہ ہم بھول گئے۔ ہم نے اسی جھگڑوں میں امت کو الجھا دیا ہے،
ایک تعظیمی سجدہ ہے، ایک عبادت والا سجدہ ہے۔ حکم ملائکہ کو ہوا تھا اور ابلیس کو نہیں ہوا تھا، اور ابلیس جنوں میں تھا۔ پھر یہ ہے جی کہ ملائکہ کے ساتھ رہتا تھا، اور ملائکہ چونکہ اعلیٰ تھے تو لہذا ادنیٰ کو حکم، اتنی تفصیلات میں جانے کی مجھے بتائیں کیا جب اللہ کا قرآن دوسری جگہ کھول کے کہتا ہے، قرآن کھلی ہوئی کتاب ہے، لیکن غور کرے نہ کوئی، قرآن تو کتاب مبین ہے۔ مبین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ واضح، بین، جس میں کوئی ابہام نہیں، کوئی الجھاؤ نہیں، بالکل کھری بات۔ جب قرآن نے دوسری جگہ واضح فرما دیا، قال یا ابلیس ما منعک الا تسجد اذ امرتک، اللہ نے واضح فرما دیا کہ اے بدبخت ابلیس، تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا جب میں نے تمہیں حکم دیا؟ وہ بھی حکم میں شامل تھا، بات ختم ہو گئی۔ اب لمبی چوڑی بحثیں کرنے کی اور باریکیاں نکالنے کی کیا ضرورت؟ مشکل یہی ہے جس میں ہم الجھ گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب بھی قرآن کی کسی آیت مبارک کے مفہوم میں، معنی میں ذرا سی بھی صحابہ کو مشکل پیش آئی، حضور کی خدمت میں آ گئے، حضور پاک نے اپنے قول سے، اپنے عمل سے، اپنے فعل سے بالکل کھول کے سمجھا، بات ختم ہو گئی۔ کیوں؟ شریعت کی جو مدار ہے، شارع خود موجود ہیں، حضور پاک بیٹھے تھے، صحابہ کو ذرا سا کسی مسئلے میں ابہام ہوا، الجھن ہوئی، سوال پیدا ہوا، فوراً حضور کی خدمت میں آ گئے۔ حضور پاک نے اس کو اپنی زبان مقدس سے، اپنے اقوال مبارکہ سے کھول کے واضح بات کر۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام ان باریک بحثوں میں نہیں پڑے، حکم آیا، سمجھ لیا، عمل فرمایا۔ کوئی بات سمجھ میں مشکل آنے لگی، حضور کی خدمت میں آئی، حضور پاک نے حل فرمایا، بس ختم ہو گئی۔ اب صحابہ کے بعد پھر دور حضور سرکار کے بعد صحابہ کا دور آیا، پھر بھی اللہ کا شکر ہے خیر رہی، کیونکہ تفسیر بیان فرمانے والے لوگ کون تھے؟ خلفاء راشدین، سیدنا ابی بکر، عمر، عثمان، علی، ابی بن کعب، زید بن ثابت، ابی موسیٰ الاشعری، معاذ بن جبل، بڑے بڑے اجلہ صاحب، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود، یہ لوگ تھے، اور انہوں نے قرآن حضور سے پڑھا تھا۔ اب دور تابعین آیا، انہوں نے صحابہ کے قول تو لیے، لیکن کچھ اشکالات بھی پیدا ہونے شروع ہو گئے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، لوگوں نے ایسے ایسے اقوال قرآن کی تفسیر میں داخل کر دیے، روایات اسرائیلیہ سے قرآن مجید کے تفاسیروں کو بھر ڈالا، اور کعب احبار، وہب ابن منبہ کے اقوال اور سابقہ کتب کے اقوال، ایسی ایسی چیزیں قرآن میں تفسیر میں داخل کر دی کہ امت الجھ کے رہی۔ پھر بعد میں ان کے بعد بھی جو دور آیا ہے نا جی، بعض صوفیاء کرام آئے، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، لیکن ان کا اپنا ایک ذوق تھا، اپنا ایک مزاج تھا۔ ان کے مصطلحات کو جو بندہ سمجھتا تھا وہ تو بچ گیا، جو نہیں سمجھتا تھا وہ تو اور پریشان ہو۔ پھر باطل فرقے پیدا ہوئے، باطنیہ پیدا ہوئے، خوارج ہوئے، روافض ہوئے، معتزلہ ہوئے، انہوں نے اللہ معاف فرمائے
اسلام کا لبادہ اوڑھ کے اللہ کے قرآن کی تفسیر میں ایسے ایسے اقوال، ایسی ایسی موضوع روایتیں داخل کر دیں کہ بندے الجھ کے رہے۔ اسی لیے دیکھیں کہ صحابہ کی کتنی بڑی نظر تھی کہ خوارج کے ساتھ مناظرہ تھا، اور مناظرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا عبداللہ، خوارج سے تمہارا مناظرہ ہے، قرآن کی آیات نہ پیش کرنا۔ بس گھبرا گئے، انہوں نے کہا حضرت میرا تو میدان ہی قرآن ہے، اللہ کے نبی نے مجھے قرآن سمجھنے کے لیے دعا دی تھی نا، تو میرا تو موضوع ہی قرآن ہے، میرا تو میدان ہی قرآن ہے اللہ کو، اور آپ کہتے ہیں قرآن پیش نہ کروں۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے، قرآن کی آیات جو ہے نا اس کے کئی معنی لیے جا سکتے ہیں، ایک لفظ ہے لیکن معنی بہت ہیں، تو اگر تم آیت پیش کرو گے، آپ ایک معنی کریں گے، دشمن اور معنی کر دے گا، تو لوگ الجھن میں پڑ جائیں، مسئلہ حل ہونے کے بجائے الجھ جائے گا۔ تم اس کو حضور کی حدیث پیش کرو، کیونکہ حدیث اس مسئلے کو کھول کے متعین کر دے گی، اب کوئی ہل نہیں سکتا۔ اب دیکھو نا نماز ہے، اب حضور نے نماز پڑھ کے دکھلا دی، اب اس کا کوئی اور ترجمہ کرے ہم کہیں گے دماغ خراب ہے۔ بس نماز کا معنی حضور نے خود عمل کر کے دکھلا دیا ہے، بس حکیم الصلاۃ یہ ہے صلاۃ۔ اب کوئی کہے کہ صلاۃ بمعنی دعا ہے، اور صلاۃ بمعنی رحمت ہے، اور صلاۃ بمعنی حرکت الصلوین ہے، اور صلوات بمعنی درود ہے، لہذا بس درود پڑھ لیا نماز ہو گیا۔ حضور پاک نے نماز پڑھ کے دکھلا دی ہے، بات ختم، اب کوئی مائی کا لال اس میں ہیرا پھیری نہیں کرنا۔ اب اگر ہم لغت کی بحثوں میں الجھ جائیں، ہم ایک ایک حرف کے لغوی معنی میں آ جائیں گے، تو اس کا نتیجہ یہی نکلے گا۔ آپ جیسے دیکھیں نا آج کل بڑے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی حج کی کیا ضرورت ہے، 1,00,000 روپے آپ حج پہ خرچ کرتے ہیں، اور آپ کے ملک سے 1,00,000 آدمی جاتا ہے، ارب و ارب روپیہ خرچ ہو جاتا ہے، غریبوں کو تقسیم کر دو، یتیموں کو دے دو، بیواؤں کو دے دو، جن کی شادیاں نہیں ان کو دے دو، بس ظاہر بات کتنی اچھی لگتی ہے۔ تو بس یہ آپ کا حج ہو گیا، دل بدستاور کے حج اکبر، کسی کے دل کو راضی کر لو، بس تم نے حج اکبر حاصل کر لیا۔ تو اگر حضور نے خود حج مبارک کر کے نہ دکھلایا ہوتا تو پھر یہ مسئلہ قیامت تک حل نہ ہوتا۔ نہیں، حضور پاک نہیں سمجھتے تھے کہ میں جو 1,24,000 صحابہ کو حج پہ لے جا رہا ہوں، اس زمانے میں بھی تو خرچہ تھا نا، وہ خرچہ حضور فرماتے غریبوں کو دے دو، کیا ضرورت ہے حج پہ جانے کی۔ تو مسئلہ حل ہو گیا کہ یہ حج ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ قرآن کو جب سمجھنا ہو، سب سے پہلے قرآن کی آیت پڑھو، اس کا لفظی ترجمہ دیکھو کہ لفظی ترجمہ کیا ہے۔ اور سلیس ترجمے تو آج کل بڑے ملتے ہیں کہ عربی اس کے اردو بڑی اچھی ہے، زبان اچھی ہے، سلاست ہے، بلاغت ہے، فصاحت ہے، لیکن جو صحیح ترجمہ ہے نا وہ شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ۔ تو بہرحال اس کو دیکھنے کے بعد پھر اگر تفسیر دیکھنی ہے تو کسی مستند عالم کی تفسیر پڑھو، ہر بات کو ہاتھ میں نہ لو، ورنہ ہدایت پہ آنے کے بجائے بھی گمراہ ہو جاؤ۔ اب جو لوگ اہل قرآن بن گئے وہ بھی تو حدیث کا انکار کر بیٹھے، وہ بھی تو قرآن کی وجہ سے آ گئے، ذل بھی کثیرن و حدیث بھی کثیرن۔
کیا تھی کہ انہوں نے قرآن کو تو لے لیا لیکن صاحب قرآن کو چھوڑ بیٹھے، گمراہ ہو گئے۔ تو اس لیے ہمیشہ ان لمبی چوڑی بحثوں میں نہ پڑا کریں۔ اب جیسے ایک ایک چیز پہ بحث ہوتی ہے کہ آدم کا نام آدم کیوں تھا، کیونکہ رنگ ان کا جو ہے وہ گندم گون تھا، اس لیے آدم کا اللہ نے نام رکھا ہے۔ اس بات میں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اچھا جی، ان کا قد مبارک جو ہے 60 ہاتھ تھا۔ او جی، اتنا بڑا قد کیسے ہوگا؟ تمہارا اگر 3 فٹ ہو سکتا ہے، تمہارا 3 فٹ 4 فٹ 5 فٹ کیوں ہے؟ ایک مخلوق ہے، اللہ جب یہ بنائیں گے ایسی اچھی لگے گی، جب وہ مخلوق تھی وہ اچھی لگتی تھی۔ اب ان بحثوں میں الجھ جانا یہ بندے کا کام ہے۔ صرف قرآن کے اس واقعے پہ غور کرو جو قرآن تمہیں بتلانا چاہتا ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں کتنی عزت دی، کتنا شرف دیا کہ تمہیں آدم سے پیدا کیا اور آدم کو مسجد الملائکہ بنا دیا۔ اور اسی میں عابد زاہد جو آسمانوں میں رہتا ہے وہ اللہ کے ایک حکم پہ ایک سجدہ نہ کرے تو قیامت تک ملعون بن جائے، اور تم روز کے 5 نمازیں نہ پڑھو، تم کیا بنو گے؟ بس اسی پہ غور کرو، قرآن یہی بتلانے آیا کہ بھئی اس نے صرف تمہارے ابا آدم کو سجدہ نہیں کیا، ملعون، لعنتی، جنت سے نکلو، عثمان سے نکالو، جہنمی ہو گیا۔ اور جو اللہ کا حکم ہے اور 5 دفعہ پکارتا ہے آدمی حی علی الصلاۃ، اور وہ بیٹھا ہے سگریٹ پی رہا ہے، فلم دیکھ رہا ہے، ٹی وی چل رہی ہے، تاش کھیل رہا ہے، پرواہ ہی نہیں، تو وہ کیا ہوگا؟ بس اس پہ غور کرو، اسلام تمہیں یہ دکھلانے کے لیے آیا۔ یہی وہ وجہ ہے کہ آج آپ دیکھتے ہیں نا جی کہ لوگ لڑاتے ہیں 2 جماعتوں کو، 2 فرقوں کو، 2 پارٹیوں کو، اور پھر ہر پارٹی دوسرے کو قتل کر دینے کو جہاد سمجھتی ہے کہ یہ شہید ہو گیا ہے۔ وہ کلمے پڑھنے والے نے کلمہ پڑھنے والے کو مار دیا، کہاں شہید ہو گیا؟ کافر کو مارا ہے تم نے، ہندو کو مارا ہے، سکھ کو مارا ہے تم نے، یہودی کو مارا ہے تم نے، کہاں کی شہادت آ گئی؟ اچھا، پھر خدا کی قدرت یہ ہے کہ تمہاری پارٹی کا ہے شہید ہو گیا، دوسری کی پارٹی کا ہے مر گیا، ہلاک ہو گیا۔ اخبار پڑھے نا، خبر پڑھتے ہوئے اتنے آدمی ہلاک ہو گئے، یہ تو ہلاک ہو گئے، اتنے آدمی شہید ہو گئے۔ وہ اخبار خود ذہن بنا رہا ہے کہ یہ تو شہید ہیں اور یہ ہلاک ہیں، یہ مردود ہیں، دیا ہے۔ اب دیکھا نہیں سارے دشمنوں نے پوری دنیا میں تصویریں دکھا رہے ہیں کہ قیدیوں کے ساتھ یہ ہوا اور یہ ہوا۔ قیدیوں کے ساتھ جب ظلم ہو رہا تھا تصویر بنانے کی اجازت کس نے دی؟ بابا دشمن ہیں، وہ کافر ہیں، ظالم ہیں، قابض ہیں، کیسے پھر تم کیمرے وہاں لے گئے؟ تو معلوم ہوا یہ بھی انہوں نے خود بنایا تھا، یہ بھی ان کا ایک مکر ہے کہ قوم کو اب ادھر الجھا دو، باقی چیزوں کی طرف نظر ہی نہ جائے۔ یہ بھی ان کا ایک مکر ہے کہ اب قوم کو ادھر الجھاؤ، دیکھو جی کتنے شریف لوگ ہیں، معافی مانگ رہے ہیں، دیکھو جی ان کا کریکٹر، کردار، امت مسلمہ کو تباہ کر دیا، معافی مانگ رہے ہیں۔ اچھا جی یہ کون ہے جی بم دھماکہ کر دیا؟ کیا جی بس دشمنوں کو، کون سے دشمن؟ مسجد میں جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ دشمن ہے تمہارے؟ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کی حالت میں مال ڈالو۔ اچھا جن لوگوں نے یہاں پر دیکھ لو اس بلد الامین میں جہاں اللہ کا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ ہم الحمدللہ پیدا یہاں ہوئے، بچپن یہی گزرا، زندگی کی معتدب حصہ یہاں گزرا، یہاں قرآن پڑھا، یہاں ابتدائی تعلیم حاصل کی،
کبھی ہم نے کوئی دھماکہ کیا کوئی غلطی سے گولی چلتی ہوئی بھی نہیں سنی. تو ان کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ مسلمان ہیں، مجاہد ہیں جو دھماکے کر رہے ہیں. بظاہر تو داڑیاں بھی ہیں، اپنے آپ کو مومن بھی کہتے ہیں، مسلمان بھی کہتے ہیں. جہاد کا شوق ہے، جاؤ یہودیوں کے ساتھ لڑو مرو. مسلمانوں کو مار رہے ہو. بلد الامین میں، اللہ کے اس امن والے بلد میں، کہ ایک ہی تو ملک ہے جس کو دنیا کے سامنے نمونہ پیش کرتے ہو گے، جہاں قرآن ہے، حدیث ہے، نماز ہے، روزہ ہے، طواف ہے، کعبہ ہے، مکہ ہے، مدینہ ہے. دیکھو 25 لاکھ حاجی آتا ہے، کوئی کسی کو تھپڑ نہیں مارتا. ساری دنیا حیران ہوتی ہے کہ ایسی امن والی قوم، اور تم اس امن کو برباد کر رہے ہو اور ہو مجاہد. تم نے وہ تو کیا ہے کہ دماغوں میں بھر دیا گیا، بریف کیا گیا. اچھا اب جناب دیکھیں آپ شیعہ سنی کو جی مار ڈالیں. کب سے چلا ہے شیعہ سنی کا جھگڑا؟ یہ 2-4 سال سے پیدا ہوا ہے، حضرت عثمان کے وقت سے شروع ہو گیا. تو اگر یہ 1400 سال میں ہی ختم ہوا، اب تم مار کے ختم کر دو. اختلاف ہے، رہنے دو، کوئی بات نہیں. دلائل سے بات کرو، علم سے بات کرو، قائل کرو دوسرے کو کہ بھائی تم غلطی پہ ہو. یہ تو کوئی طریقہ نہیں نا کہ ڈنڈے لے کے اور ریفل لے کے اور دھماکے لے کے اور مسجدوں میں اور گاڑیوں میں. اچھا گاڑی جا رہی ہے، بس جا رہی ہے، اس میں بچے ہیں، عورتیں ہیں، بے گناہ ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں غریبوں کو. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس بلد الامین کو اور تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو، مساجد کو، مدارس کو، معابد کو اپنی خاص رحمت سے حفاظت فرمائیں. اور جو نوجوان بھٹکے ہوئے ہیں اللہ ان کو راہ راست پہ لائیں. اللہ ان کو ہدایت کا فیصلہ فرمائیں، ان کو صحیح عقل آئے، وہ حق و باطل کو سوچ سکیں اور دوست اور دشمن میں تمییز کر سکیں. اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں مانگا کرو. اس کی وجہ سے یہ سوچنے کی بات ہوتی ہے. اب آپ کے ملک میں بھی آپ دیکھیں براق کی تصویر بکتی ہے، ٹھیک ہے، براق شریف کی تصویر بکتی ہے باقاعدہ، بڑی خوبصورت بنی ہوئی. اچھا بعد میں تو صورت یاسین اور صورت ملک اور صورتیں بھی لکھی ہوتی ہیں. اب ٹھنڈے دل سے سوچو کہ جب حضور معراج پہ جا رہے ہیں تو ابو بکر کو بھی پتہ نہیں، ابو جہل کو بھی پتہ نہیں، یہ کیمرہ مین کون تھا جس نے براق کا فوٹو کھینچا؟ کوئی عقل نہیں ہے، بھوسا بھرا ہوا. اچھا آپ کہیں گے جی وہ کیمرہ شیمرہ نہیں، یہ تخیلاتی تصوراتی ایک خاکہ ہے. ٹھیک، خاکہ اچھا بنایا تم نے کہ چہرہ عورت کا بنایا، اوپر حضور کو بٹھا دیا. خدا کے غضب سے ڈرو، اللہ کے قہر سے ڈرو. حضور پاک کا تو ہاتھ کبھی غیر محرم عورت کے ہاتھ کے قریب بھی نہیں گزرا. سرکار دو عالم نے تو کبھی غیر محرم عورت پہ نظر بھی نہیں ڈالی. حضور بیعت فرما رہے ہیں تو بی بی ہندا کو بھی آواز سے پہچانا، حالانکہ بی بی ہندا حضور کی چچی ہے، ابو سفیان کی بیوی ہے، حضور کی سکی چچی ہے. اگر حضور چچی کو مل بھی لیتے، بلا بھی لیتے، بات بھی کر لیتے، بھتیجے ہیں آپ اس کے. لیکن حضور پردہ ہے درمیان میں. جب بی بی ہندا نے بات کی نا، حضور نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ لا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن، تو فوراً بی بی ہندا جوش میں آ گئی. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ جو شرط لے رہے ہیں کہ عورتیں مسلمان زنا نہ کریں، کوئی شریف عورت بھی زنا کر سکتی ہے؟ بی بی جوش میں آ گئی اور کہ یا رسول اللہ، زنا ایک شریف عورت کا زنا تو کیا تعلق ہوتا ہے؟ ایسے وعدے کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو حضور نے جب آواز سنی تو فرمایا ہل انت ہند،
تم میری چچی ہندا ہو؟ میں کہا ہاں یار. تو اب حضور نے آواز یعنی شکل نہیں دیکھی، مانا کہ پردہ ہے درمیان میں. اللہ کا نبی تو پردے میں بیٹھے ہیں، غیر محرم عورت میں نظر نہیں ڈالی. اور یاد رکھو کسی مولوی اور پیر کا جو امتحان ہے نا، وہ یہی دو باتیں میری یاد رکھو. ایک دولت کی طرف نہ جھکتا ہو، دوسرا عورت کی طرف نہ جھکتا ہو. سمجھ لو یہ مولوی بھی ہے، پیر بھی ہے. نمازیں لمبی لمبی پڑھتا ہو، تہجد پڑھتا ہو، ساری رات ایک ٹانگ پہ کھڑا رہتا ہو پگلے بھگت کی طرح، کوئی مسئلہ نہیں. نماز نہیں پڑھے گا، لوگ جوتے نہیں ماریں گے کہ مولوی کا بیٹا ہے نماز نہیں پڑھتا بدبخت. یہ کوئی پیری شیری نہیں کہ نماز لمبی پڑھتا ہے. طواف بہت زیادہ کرتا ہے، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے چلے کرتا ہے. کوئی پیری شیری نہیں. کوئی وہ دو باتیں یاد رکھ لو، دولت اور عورت کی طرف نہ جھکے وہ عالم ہے، وہ پیر ہے. اگر ان دو چیزوں کی طرف جھکتا ہے پھر نہ عالم ہے نہ پیر ہے، پھر وہ احبار و رہبان ہیں. لیاکلون اموال الناس بالباطل. اللہ نے فرمایا جیسے یہودیوں اور نصارہ کے پیر اور مولوی تھے کہ لوگوں کے مال دھوکہ دے کے لوٹتے تھے، کھاتے تھے، یہ بھی وہی نذرانے لینے والے لوگ ہیں کہ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، اور گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن. یہ دھوکے باز ہیں، فریبی ہیں، عیار و مکار ہیں. ان کا کوئی پیری شیری مولوی شولوی سے کوئی تعلق نہیں. اسی لیے یاد رکھو کہ ایک عالم ہوتا تھا اور پورا علاقے کو ہدایت ہو جاتی تھی. ایک معین الدین اجمیری گیا، 90,000 ہندو نے کلمہ پڑھ لیا. ایک امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے جنازے کو دیکھ کے ہزاروں عیسائی مسلمان ہو گئے. یہ کیسے مولوی ہے کہ لوگوں کو کافر بناتے پھر رہے ہیں؟ مسلمان تو ان کے ہاتھ سے ایک بھی نہیں ہوتا. اور ایسا دماغوں میں بچہ بھر دیا ہے نا جی کہ کسی دیوبندی کو کہہ دو کہ جناب یہ مسجد بن رہی ہے تو بریلویوں کی، لیکن اس کے اندر پیسوں کی کمی ہے، کوئی مہربانی کر کے چندر ہوگا. کسی بریلوی کو کہہ دو کہ جناب یہ دیوبندیوں کی مسجد ہے، مسجد میں پیسہ کم ہو گیا ہے، چھت بچی کھڑی ہے، رمضان آ رہا ہے، لوگ تراویح پڑھیں گے، تو وہابیوں کی مسجد میں پیسے لگا دو. تمہاری مسجدیں الگ ہو گئیں، نمازیں الگ ہو گئیں. اور ان کے سارے مولوی ایک دفعہ پکڑ لو نا جی، میرے تو بس میں نہیں ہے نا، میں چونکہ غریب آدمی ہوں، طالب العلم ہوں، میرے بس میں نہیں. ورنہ یہ سارے جتنے مولوی بنے پھرتے ہیں نا، مولوی شیعہ بریلوی دیوبندی سارے ایک بڑے کمرے میں ہال میں بند کر کے ان کو 8-10 دن کے لیے بٹھا دو نا، بھوکا، نہ پانی دو نہ روٹی دو، ان کو سیدھی سیدھی بات کرو، تمہارا خدا کوئی الگ الگ ہے یا ایک ہے؟ تم سب کا ایمان کسی ایک قرآن پہ ہے یا سب کا قرآن الگ ہے؟ تمہارا ایمان سیدنا محمد مصطفیٰ کی نبوت اور رسالت پہ ہے یا کوئی گڑبڑ ہے؟ تم سارے کعبے کی طرف نماز پڑھتے ہو یا ہر کسی کا کعبہ الگ الگ ہے؟ تم سب کا عرفات، منا، حج، تلبیہ، لبیک، احرام ایک ہے یا الگ الگ ہے؟ ان کو 8 دن بھوکھا رکھو تو ٹھیک ہو جائیں، سیدھے ہو جائیں. کیوں؟ جب تک حلوہ کھڑا ہے نا حق نہیں نکلے گا. یہ حلوہ جو ہے نا بڑا پلستر ہے، بڑا خطرناک. یہ اسی لیے دیکھو نا، جو آپ ہاؤس بناتے ہیں نا تیل وغیرہ کے لیے، کروڈائل کے لیے، ڈیزل کے لیے، پیٹرول کے لیے، تو اس میں چینی ڈالتے ہیں تاکہ لیکیج بند ہو جاتی ہے. یہ حلوہ ایسا بلا ہے کہ لیکیج ایسی بند کرتا ہے، حق کا کلمہ نکلتا ہی نہیں. پھر جناب ان کو پوچھو 8 دن کے بعد کیا کہتے ہیں. ہمارے لقمان صاحب ہوتے تھے، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، کیا بہترین ساتھی تھے. سب چلے گئے، اچھے چلے گئے، ہم جیسے لچکار رہ گئے. تو ایک دفعہ بریلویوں کا اور دیوبندیوں کا جھگڑا ہو گیا علی پور ضلع مظفر گڑھ کے علاقے میں.
تھانے دار نے ہمت کی کہ دونوں پارٹیوں کو پکڑ لیا تاکہ بھئی قتل نہ ہو جائے، لڑائی نہ ہو جائے، تھانے میں لے آیا۔ تو اب اس کے بعد جناب وہ تھانے دار کو سمجھدار بندہ تھا، بہرحال اس نے کہا کہ یار تم دونوں مولوی ہو، چہرے پہ داڑیاں ہیں، علماء ہو، ہم تمہارے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، اب ہم تمہارا کیا فیصلہ کریں؟ ہمیں کیسے پتہ لگے کہ حق پہ کون ہے؟ ساری زندگی تو ہم نے پولیس میں گزار دی، پولیس ایکٹ پڑھتے ہوئے گزار دی، تعزیرات پڑھتے ہوئے گزار دی، جھوٹے سچے مقدمے لکھتے ہوئے گزار دی، ہمیں کیا پتا کہ تم میں سے کیا حق پر ہے؟ تو مولوی لقمان مرحوم کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ حضرت کوئی بڑا مشکل مسئلہ نہیں ہے، 2 مولوی ہماری جماعت کے اور 2 مولوی بریلویوں کے، ان چاروں کو آپ ہمیں جیل میں بند کر دیں 1 ہفتے کے لیے، پانی روٹی بند کر دیں، جو معافی مانگ کے نکل جائے وہ جھوٹا ہے، جو بیٹھا رہے وہ سچا۔ انہوں نے کہا جی ہم 2 آدمی ادھر سے لے لو، 2 ادھر سے لو، 4 آدمیوں کو حوالات میں بند کر دیں، بس مہربانی کر کے حمام میں نکال لیا کریں، پیشاب وغیرہ کے لیے، وضو کے لیے، نماز کے لیے، اور باقی نہ کھانا نہ پانی نہ روٹی، 8 دن کے لیے بند کر دیں، جو معافی لکھ کے کہے جی میری جان چھوڑو میں جاتا ہوں، سمجھ لو جھوٹا ہے، جو کہے جی اللہ کے راستے میں مرنا ہے مریں گے، بیٹھا ہے تو سچا ہے۔ وہ بریلوی مولوی کھڑے انہوں نے کہا جی یہ تو پہلے بھی 10 سال بھوگتے ہوئے ہیں، ہم نہیں جاتے تو انہوں نے کہا کہ جناب خود سوچ لیں اب حق پہ کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ تو مسئلہ تو 1 منٹ میں حل ہو گیا کہ ختم نبوت کے لیے مارے ہم کھائیں اور سچے یہ بنے اور اللہ ہدایت، تو اس لیے دعا کرو اللہ سب پہ رحمت کرے، اللہ ان کو بھی ہدایت دے، اللہ دلوں سے بغض کدورت اناد نکال دے۔ یہ وقت ہے امت محمد مصطفیٰ کو اکٹھا کرو، یہ وقت نہیں ہے کہ لوگوں کو چھوٹے چھوٹے مسئلوں پہ لڑاؤ۔ اللہ کے یہ بڑا مشکل وقت ہے حضور کی امت کے لیے، اس وقت ضرورت ہے اتحاد کرو اور امت کو فساد سے بچاؤ، فتنے سے بچاؤ، لڑائی سے بچاؤ، جھگڑوں سے بچاؤ۔ اب دیکھیں جی اللہ نے حکم دیا، سب نے سجدہ کر دیا، اور ابلیس نے نہ کہ کیوں کان من الجن، یہ کیوں کہا گیا کان من الجن؟ اس لیے یاد رکھو کہ ایک تو یہ پتہ لگ جائے کہ ملائک کی اصل الگ تھی، اس کی اصل الگ تھی، وہ نور سے تھے اور یہ نار سے تھا۔ ایک دوسری بات اس میں ایک لطیف اشارہ ہے کہ آگ جو ہے نا اس کا کام ہی ایسا ہے، جب یہ لگتی ہے نا پھر کنٹرول میں نہیں رہتی، دیکھا نہیں آگ ذرا لگے سارے گھر جلا دے، تو آگ کا کام ہی حد سے نکلنا ہوتا ہے۔ آگ جو ہے نا یہ ہوتی ہی ایسی بلا ہے کہ حد سے نکل جانے والی، کیونکہ یہ بدبخت آگ سے جو پیدا ہوا تھا تو اللہ کے حدود سے بھی نکل گیا۔ کان من الجن ففسق عن امر ربه، رب کے حکم سے تجاوز کر کے حدود اللہ سے نکلی۔ اب آگے اللہ پاک نے تحدید کی، افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو۔ اللہ نے فرمایا اے میرے بندو غور تو کرو کہ تم ابلیس کو اور اس کی ذریت کو مجھے چھوڑ کے دوست بنا رہے ہو، تو تمہارا اتنا بڑا دشمن ہے کہ تمہارے باپ کو بھی سجدہ نہیں کیا، تم اسی کی دوستی لگا رہے اور مجھے چھوڑ رہے۔ بڑی عقل والے لوگ کہ اس کو اور اس کی ذریت کو تو تم دوست بنا رہے ہو اور میری دوستی کو چھوڑ رہے ہو۔ بئس للظالمین بدلا، ظالموں نے کیا برا سودا کیا کہ اللہ کی دوستی کو چھوڑ کے شیطان کے دوست بن گئے۔ چاہیے تو تھا کہ اللہ کے دوست بنتے، نہ کہ شیطان کے دوست بنتے، لیکن انہوں نے کتنا برا بدلہ لیا ہے، خدا کو چھوڑا اور شیطان کو دوست بنا لیا۔ اچھا اب اس میں بھی پیسے ہیں جی کہ وہ ذریتہ شیطان کی اولاد ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ یہاں ہے نا فتتخذونہ وذریتہ، تو ذریتہ سے مراد کیا ہے؟ تو کیا بھی ابلیس کی اولاد ہے یا نہیں ہے؟
تو بعض علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ بھائی ابلیس کی بھی کوئی اولاد نہیں، ان کو بھی اللہ نے آگ سے پیدا کیا، جیسے ملائکہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے، اور جن جو ہیں اللہ نے ان کو نار سے پیدا کیا ہے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ ایک حدیث مبارک میں جو صحیح حدیث ہے یہ ملتا ہے کہ اس کی بھی اولاد ہے۔ تو اس لیے اللہ کے قرآن مبارک کی تفسیر میں جب حدیث رسول مل جائے تو سبحان اللہ، اس کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت ہی رہتی۔ تو معلوم ہوا، اس لیے علماء نے پھر بڑی کتابیں لکھی ہیں کہ جیسے انسانوں میں توالد و تناسل ہے، اسی طرح جنات میں بھی توالد و تناسل ہے، جیسے انسانوں میں جوڑے ہیں اسی طرح جنات میں بھی جوڑے ہیں، جیسے انسان میں مرد اور عورت ہے اسی طرح جنات میں بھی مرد اور عورت ہیں۔ تو اللہ پاک نے ان کے اندر بھی توالد تناسل کی اجزاء رکھی ہیں۔ دعا کریں اللہ ہمیں، ہماری اولادوں کو، نسلوں کو ہر فتنے سے، ہر مصیبت سے، ہر گمراہی سے محفوظ رکھے۔ مجھے آپ کا میرے بھائی یہ سمجھ نہیں آیا، اقیم الصلاۃ ادا الصلاۃ۔ میرا بھائی یاد رکھو، اللہ نے قرآن میں کسی جگہ یہ نہیں فرمایا نماز ادا کرو یا نماز پڑھو، فرمایا اقیمو، نماز قائم کرو۔ قائم کرنے کا معنی یہ ہے کہ نماز کو اس کے شروط، ارکان اور اس کے اوقات کے مطابق پڑھو۔ اب کیا معنی، ایک آدمی سورج کے بعد فجر پڑھ رہا ہے تو اس نے نماز قائم نہیں کی۔ اب ایک آدمی جب سورج ڈوبنے لگا تو اب جناب مغرب پڑھ رہا ہے۔ اقیم الصلاۃ کا معنی کیا ہے، بشروطہا و ارکانہا فی اوقاتہا، کہ جو اللہ نے قرآن میں اور حدیث پاک میں نماز کے اوقات معین کیے، جو واجبات، جو فرائض، جو ارکان، جو شروط، ان پورے کا خیال کر کے نماز ادا کرے۔ اس لیے قرآن فرماتا ہے اقیم الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ، اقم الصلاۃ، مقیمی الصلاۃ۔ تو یہ لفظ جو ہے دلالت کر رہا ہے کہ تم، اسی لیے مسیء الصلاۃ، جس نے جلدی جلدی نماز پڑھی، حضور نے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی نہیں۔ حالانکہ نماز تو پڑھی تھی بیچارے نے، لیکن رکوع اور سجود ارکان کا خیال نہیں کیا تھا۔ کہتے کہ میں کبھی طائف جاتا ہوں، میرا بھائی ائمہ اربعہ کے نزدیک افضل اور اعلیٰ یہ ہے کہ جب طائف جاؤ تو طائف میں قرن المنازل جو ہے میقات ہے، واپسی پہ عمرے کا احرام باندھتے ہیں۔ ہاں البتہ گنجائش ہے ان لوگوں کے لیے جن کا کاروبار ہے، اکثر جاتے ہیں، روز جاتے ہیں، ٹیکسی ڈرائیور ہیں، ان کو معافی۔ صرف امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری عمرے کی نیت نہیں تھی، تم گئے تھے ملنے کے لیے، تفریح کے لیے، عمرہ غرض نہیں تھا، تو اگر عمرہ نہیں کرے گا تو دم نہیں پڑے گا۔ اگر تمہاری نیت عمرے کی تھی اور پھر احرام نہیں باندھا تو وہ بھی فرماتے ہیں دم پڑ جائے۔ لیکن سب کے نزدیک افضل یہی ہے کہ احرام باندھے۔ اگر کوئی مجبوری ہے، سروس ہے، نوکری ہے، ڈرائیور ہے، بار بار جانا ہے تو پھر گنجائش ہے کہ نہ باندھے، انشاءاللہ دم نہیں پڑے گا۔ ایک آدمی کہتا ہے جی کہ میں نے عمرہ کیا، عمرہ کرنے کے فارغ ہونے کے بعد میں نے اپنے بال خود کاٹے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ جب آپ نے طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑ لیا، اب آپ نے احرام سے نکلنا ہے، چاہے کوئی اور نکالے یا خود مشین پھیر دو، خود سیفٹی پھیر دو، کوئی حرج نہیں۔ میرے پڑوسی نے مجھے کہا کہ اپنے مکان پہ مجھے ڈش لگانے دو، میں نے منع کیا، لیکن مالک کے مکان نے اجازت دے دی۔ بس تم نے منع کیا، تمہارا اتنا فرض بنتا ہے تو اب تم گناہگار نہیں ہو، ہمارے ذمہ یہ ہے ہم برائی سے منع کریں۔ اب ہمارے ہاتھ میں تو ہے نہیں، جن کے ہاتھ میں قانون ہے، طاقت ہے، وہ تو چاہیے کہ زور سے روکیں۔
اسی لیے حضور نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ ومن لم یستطع فبلسانہ، ورنہ زبان سے تم نے کہہ دیا انشاءاللہ تم پہ کوئی گناہ نہیں۔ کہتے جی کہ وہ جو 19 کے بارے میں تفصیل آئی تھی، وہ ایک ڈاکٹر راشد خلیفہ ہیں، ان کی کتاب چھپی ہے، اس میں انہوں نے 50 سے بھی زیادہ مثالیں جمع کی ہیں۔ وہ آپ کو کسی کتب خانے میں، لائبریریوں میں جہاں کتابیں بکتی ہوں نا، پوچھ لیں اعجاز قرآن ڈاکٹر راشد خلیفہ، وہاں سے مل جائے گا۔ باقی وہ جو وجد کا حساب ہے نا، وہ تو تلسی داس نے لکھا تھا ہندو نے، اس کا کیا ہے، میں تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ تعریف تو سب کرتے ہیں، لیکن اس سے کوئی مسلمان تھوڑا ہو جائے گا جب تک کلمہ نہ پڑھے۔ کہ میں جدے میں کام کرتا ہوں، میں اور میری بیوی نے اپنے گھر سے احرام باندھ کے عمرہ کیا، ٹھیک ہو گیا، اچھا کیا۔ ہمارے ساتھ بچہ تھا 2 مہینے 15 دن کا، اس کی ہم نے نیت نہیں کی، کوئی حرج نہیں، اس کے ذمے کو عمرہ ہے ہی نہیں۔ اگر آپ نیت کر لیتے تو اس کو بھی ثواب عمرے کا مل جاتا، نہیں کیا تو کوئی حرج نہیں۔ کہ میرے گھر میں اولاد کی طبیعت خراب تھی، علاج کرایا، فرق نہیں پڑا، پھر میں پیر کو لے آیا، پیر نے پڑھائی کی تو اولاد ٹھیک ہو گئی۔ اب پیر کہتا ہے کہ رنگین ٹیلی ویژن لے کے، تو یہ پیر ہے؟ دیکھو نا، اب تمہاری مرضی ہے، پھر کہتے ہو مولوی مکی سخت باتیں کرتا ہے۔ لا حول ولا قوت۔ میرے بھائی، اصل تمہارے دماغ میں خرابی ہے، بیمار بھی لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں۔ اچھا چلو، تم تو پیر کو لے آئے، یہ جو جانور جنگل میں بیمار ہوتے ہیں، یہ کس پیر کو لے جاتے ہیں؟ وہ بھی ٹھیک ہو جاتے۔ بیمار مچھلیاں ہوتی ہیں، وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں، مینڈک بیمار ہوتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، وہ کس پیر کے پاس جاتے ہیں؟ سب سے زیادہ اولاد مکڑی کی ہوتی ہے، وہ کس پیر کے پاس جاتی ہے؟ ایک تمہارا سائیکولوجیکل افیکٹ ہے، نفسیاتی بیماری تھی، پیر نے آگے شاں شوں کیا، تم نے سمجھا ٹھیک ہو گیا۔ اصل میں تمہارا سائیکولوجیکل افیکٹ تھا، تمہارا کام یہ تھا کہ سائیکٹرسٹ کے پاس جاتے، ڈاکٹر نفسی کے پاس، تمہیں 2 دعائیں دیتا، تم ٹھیک ہو جاتے، تم غلط علاج کراتے ہو۔ کوئی بیماری شماری نہیں تھی، کوئی پیر شیر کو ٹیلی ویژن خرید کر کے نہ دو۔ مسجد ہے، 2-3 سال نماز پڑھا تھا، لیکن یاد رکھو، ایک ہے کہ آدمی مسجد کی نیت کر کے مسجد بنا دیتا ہے، اب وہ تبدیل نہیں ہو سکتی۔ ایک ہے مصلی کہ ہم کبھی نماز پڑھتے تھے اس کمرے میں، اب توڑ دیا، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ مسجد اور مصلی میں فرق ہے۔ گھر میں آدمی نماز پڑھے، ایک کمرہ بنا لیتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، تو گھر کا ایک کمرہ ہے، مسجد تھوڑی ہے۔ مسجد وہ ہے جو نیت مسجد کی خاطر بنائی جائے، اس کو آپ نہیں تبدیل کر سکتے، نہ توڑ سکتے ہیں، نہ بدل سکتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ اگر ہم توبہ کر لیں بڑے سے بڑے گناہوں سے، ہمارا یقین ہے اللہ معاف کر دیں گے، تو قیامت میں وہ درج ہوں گے نہیں، وہ مٹا دیے جائیں۔ جن گناہوں سے ہم نے توبہ کر لی، گویا بالکل پلیٹ صاف ہو گئی، وہ بالکل اسکرین سے اڑ گئے، ڈیلیٹ کر دیے گئے۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں اللہ لکھنے والوں کو بھی بھلا دیں گے، کبھی میرے بندوں کو تانا نہ دے سکتا، جن نے لکھا تھا ان کو بھی بھلا دیں۔ تم توبہ تو کرو، دروازے کھلے ہیں۔ ہم لوگ آئے ہیں اور طائف گئے تھے، میرا بھائی عمرہ نہیں کیا، بہتر یہی ہے کہ جلدی سے اقامہ ہے تمہارے پاس، طائف چلے جاؤ، عمرہ کر لو، دم سے بچ جاؤ گے، تمہارے لیے کوئی مشکل بھی نہیں، 10 ریال میں چلے جاؤ گے، 10 ریال میں آ جاؤ گے، اور اگر نہیں کرو گے دم پڑ جائے گی۔ غادر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس بندے نے کسی عہد شکنی کی، غدر معنی عہد شکنی کرنا، تو اس کے قیامت والے دن جھنڈا لگائیں گے تاکہ پتہ لگے کہ یہ عہد شکن ہے، یہ عہد توڑنے والا ہے۔ اب وہ عہد دنیاوی بھی ہوتے ہیں، دینی بھی ہوتے ہیں۔ امام بخاری کے نزدیک نماز جنازے میں 1 سلام، ہاں 1 سلام، کوئی حاصل نہیں، 1 بھی جائز ہے، 2 بھی جائز ہے۔
دم اگر بڑھ جائے تو اپنے ملک میں نہیں دے سکتے ہو، لازم حرم میں دینی ہو، حد حرم میں اور فقراء حرم کے لیے 3 رکعت ملا کے وتر پڑھو، یہ بھی حدیث میں ثابت ہے، اور 2 رکعت پہ سلام پھیر کے 1 رکعت پڑھو، یہ بھی ثابت ہے۔ کوئی جھگڑے نہ کرو، سب کی نمازیں الحمدللہ قبول ہیں۔ جو ہے شوہر کے ماموں سے بالکل نہ ملے، نہ ہاتھ ملائے نہ ملے۔ شوہر کا ماموں اس میں کیا لگتا ہے؟ کچھ بھی نہیں لگتا۔ حنفی ہو یا شافعی، سب حق پہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی عبادات، سب کی محنتیں قبول فرمائے۔ جو ان کو کافر سمجھتے ہیں اپنی توبہ کریں۔ کسی نے اپنی بیوی کو 1 دفعہ طلاق دیا، 2 دفعہ دیا، تیسری دفعہ نہیں دیا، طلاق ہو گیا، ہاں ہو گیا، 1 دفعہ سے بھی ہو جاتا ہے، 2 دفعہ سے بھی ہو جاتا ہے، 3 دفعہ سے پکا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی انگوٹھی ہاتھ میں پہنے اور اس میں نگ لگا ہو، جائز ہے، کوئی بنا نہیں۔ اگر ایک آدمی جماعت ہو رہی تھی اور جو جماعت کرا رہا تھا وہ داڑھی منڈا ہے، نماز میں مل گئے، نماز تو ہو جائے، لیکن ایسے لوگوں کو امام کبھی نہ بنائیں جو داڑھی منڈاتے ہیں۔ ایک اتفاق ہے کہ ہم سفر میں ہیں، جماعت ہو رہی ہے، ہم جماعت میں مل گئے، آگے داڑھی منڈا کھڑا تھا، تو نماز تو ہو جائے گی، صلو خلف کل بر و فاجر، لیکن ایسے لوگوں کو امام نہ بنائیں۔ امام وہ ہو جو اعلمکم بکتاب اللہ، اقرأکم بکتاب اللہ، حضور کی سنت کو جاننے والا، اس پہ عمل کرنے والا۔ اگر ایسے لوگ امام بنیں گے پھر تم مقتدی اور داڑیاں منڈوائیں گے کہ بار بار منڈانے سے گناہ کبیرہ ہے، وہ فاسق ہو جاتا ہے، تو امام فاسق کو نہیں بنانا چاہیے۔ آدمی قرآنی آیتیں پڑھ کے دم کر کے پی لے، بالکل جائز ہے۔ نماز استخارہ کیا ہے؟ 2 رکعت پڑھو، اس کے بعد دعا استخارہ مانگو۔ دعا استخارہ حدیثوں میں موجود ہے، اور کتابوں میں، نماز کی کتابوں میں بھی بعض